ناظرین، زینب نام کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری زوجہ بھی تھیں۔ زینب بنت حجج خزیمی ان کی والدہ امیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں۔ ان کا پہلا نکاح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے انتہائی لاڈلے سیدنا زید بن حارث سے ہوا تھا۔ نکاح کوئی 1 سال تک رہا۔ نکاح سے پہلے ہی سیدہ زینب اور ان کے گھر والے اس شادی پر تیار نہ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو حکم کا درجہ دے دیا۔ آیت اتری، جب اللہ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ فرما دے تب کسی مومن اور عورت کے لیے اس کا کام میں اپنا کوئی اختیار نہیں رہتا۔ قرآن کریم۔ نکاح ہو گیا مگر زید اور زینب دور دور ہی رہے، گھر میں ناچاکی رہی۔ سیدنا زید بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، زینب طلاق مانگتی ہے، دے دوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روکتے، کہتے یہ حلال چیزوں میں مجھے سب سے ناپسند ہے۔ ناظرین، مگر آسمان کا اللہ اس شادی کے بندھن سے عربوں میں صدیوں سے چلی آتی ایک رسم کو توڑنا چاہتا تھا۔ رسم یہ تھی کہ خون کے رشتے کے بغیر کوئی شخص کسی کو متنبع بنا کر یا گود لے کر اسے اپنا فرزند بنانے کا اعلان کر دیتا۔ لوگ اسے اس کا بیٹا کہہ کے پکارنے لگتے۔ یہی نہیں، وہ منہ بولا بیٹا، منہ بولے باپ کی وراثت کا مالک بھی بن جاتا۔ اگر حقیقی اولاد بھی پہلے سے ہوئی یا بعد میں ہو جاتی تو اور قضیہ بن جاتا، پھر جو تحریم اور محرمات سگی اولاد سے منسلک ہوتی وہی منہ بولا بیٹا حاصل کر لیتا۔ ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شدید محبت میں مبتلا غلام زید کو آزاد کر کے اسے اپنا بیٹا کہا تھا۔ مکے میں وہ زید بن حارث کے بجائے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا۔ ناظرین، اب اللہ نے رسم بدلنی تھی۔ قرآن پاک میں بہت پہلے سے آیت نازل ہو چکی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ قرآن کریم۔ اب صراحت سے حکم نازل ہو گیا، اللہ نے تمہارے منہ بولے شخصوں کو تمہارا بیٹا نہ بنایا، یہ تمہاری باتیں اپنے ہی منہ کی ہیں، اور اللہ سچ سچ فرماتا ہے اور سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ ایسے شخصوں کو انہی کے باپوں کے نام سے پکارا کرو، اللہ کے ہاں یہی بات ٹھیک انصاف کی ہے۔ قرآن کریم۔ اب فوراً ہی زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے زید بن حارث کہلانے لگے۔ وہ جو متنبع ہونے اور باپ بیٹا کا تقدس تھا اس کی گیری نکل گئی۔ محبت اور پیار اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلام کا رشتہ تو موجود رہا بلکہ انمٹ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی کی ناچاکی بدستور تھی۔ زید طلاق کی اجازت طلب کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے گھر بسا رہے، منع کر دیتے۔ سیدہ زینب کو قریشی معززیت کا مان تھا۔ ناظرین، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کو سر کا تاج سمجھتا تھا۔ آخر پھر آسمان کو یہ مسئلہ سلجھانا پڑا۔ ناظرین، سلجھایا بھی اللہ نے ایسے کہ پھر مسلمان میں کوئی شک نہ رہے کہ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹا نہیں۔ آسمان سے آیت نازل ہوئی، پھر جب زید کا اس سے دل بھر گیا ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے جب وہ انہیں طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا۔ القرآن۔ ناظرین، سیدہ زینب بنت حجج بڑی سخی اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ماہر دستکار تھیں، چمڑا رنگتیں، سلائی کڑھائی جانتیں، کھانا پکانے میں ماہر، سگڑ اور گھر کو سنوار سجا کے رکھنے والی، اپنی ہنرمندی سے کمایا بھی کرتی تھی، جو کماتی وہ ان کا اپنا اسی سے خیرات کرتی۔ ناظرین، خلیفہ دوم سیدنا عمر کے زمانے میں 20 ہجری کو وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 52 سال تھی۔ شادی کے وقت 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ کل 5 سال سے
کچھ کم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ انہی کے کہنے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار شہد خود پہ حرام کر لیا تھا، اس لیے کہ انہیں شہد کی مہک نہ بھاتی تھی۔ اللہ نے خبردار کیا، حلال چیز کو حرام نہ کیجیے۔ ناظرین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور توبہ کی اور پھر شہد کھانا شروع کر دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں، زینب ہی ہے جو بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں میری منزلت کے برابر تھیں۔ سیدہ زینب سے شادی کے بعد اسلام میں سر ڈھانپنے کا خواتین کو کھلا حکم ملا۔ ان کا اصل نام برا تھا۔ شادی کا یہ واقعہ 5 ہجری کا ہے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ اس شادی کی حکمت کو سمجھے بغیر افسانہ بنا دیا۔ ناظرین، ہمارے اکثر سیرت نگار بھی اسی رو میں بہہ گئے۔ دشمنان اسلام کو بلا وجہ اللہ کے اس حسین فیصلے کو گردآلود کرنے کا موقع دیا۔ یہ کہہ کے نعوذ باللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زید کے گھر گئے اور سیدہ زینب کو دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سگی پھوپھی ذات تھی، سامنے پلی بڑی تھیں۔ پردے کا بھی پہلے کوئی قانون نہ تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہیتے غلام زید رضی اللہ عنہ سے بہت چاہت سے بیاہ تھا۔ کیا پہلی بار سیدہ کو دیکھا تھا؟ پھر 58 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے مکہ میں۔ 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سیدہ خدیجہ سے 25 سالہ سنبندھ کے دوران کوئی دوسری شادی نہ کی۔ آخری دم تک سیدہ خدیجہ کو محبت اور احترام سے یاد کیا اور تسلیم کیا کہ اللہ نے ان سے بہتر انہیں کوئی بیوی عطا نہیں کی۔ ناظرین، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک عالمگیر الوہی مقدس مشن کی تکمیل تھا۔ ازواج کا اپنے اپنے حجرات میں قیام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغامات کی ترسیل اور نشر و اطاعت کے لیے تھا۔ ناظرین، جو خانگی امور سے متعلقہ تھے، ورنہ دن بھر خلوت اور جلوت میں، شہر میں، ویرانے میں اور مہمات میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مرد ہی مرد ہوتے۔ جو جذبات زندگی عورتیں کشید کرتی ہیں، مرد ان کی طرح دھیان ہی نہیں دیتے۔ مرد حال میں رہتے ہیں جو صاحب نظر ہیں، ورنہ مستقبل میں ان کے ہر فکرے کا اختتام گی گے پر ہوتا ہے۔ مگر عورت گزرے زمانے میں جیتی ہے، گزری باتوں پہ ایسے بیٹھ جاتی ہے جیسے انڈوں کی ڈھیری پر مرغی۔ پھر یہی نہیں، اپنے گمان کے مطابق ان مرغی کے انڈوں سے کبھی بطخ، کبھی سرخاب کے چوزے بھی نکال لیتی ہے۔ عورت کی حسی تخلیق کمال کی ہے۔ اس کی گفتگو میں اکثر اس کے فکرے تھے پہ ختم ہوتے ہیں، وہ ماضی میں رہتی ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو آنے والے ہر وقت میں، ہر لمحے میں محفوظ ہونا تھا، اس کے لیے ذہین اور ہوش و خرد والی خواتین کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنا اور وہ حلال اور جائز طریقے سے کتنا ضروری تھا، یہی ہوا۔ ناظرین، صرف سیدہ عائشہ سے 2210 احادیث کی روایت ہے، جن میں سے 174 صحیحین میں متفقہ ہیں۔ صرف بخاری میں 54 ہیں، صحیح مسلم میں 67 اور دوسری کتب معتبرہ میں ان کی تعداد 2017 ہے۔ ناظرین، ازواج مطہرات نے مسلمانوں کو علمی رہنمائی میں بڑا کام کیا۔ سیدہ زینب کے لیے بھی ایک کوٹھڑی بن گئی، انہوں نے اپنے سگھڑ پن سے اسے ہی سجا لیا۔ ناظرین، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا قریش کے سردار ابو سفیان بن حرب کی